اچھا جی، اب انداز بیاں ہے. انداز بیاں میں ہمارے پاس 3 مقررین ہیں اور ظاہر ہے 3 میں سے کوئی ایک جو ہے وہ آگے آئے گا. عبد المعید صاحب تشریف لے آئیے. انا کی تبدیلی قوت، آئیے تشریف لے آئیے. عبد المعید صاحب یہاں آ جائیے، یہاں آ جائیے، ادھر آ جائیے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آئیے تشریف لائیے. جی عبد المعید، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں بی بی کا اسٹوڈنٹ ہوں. بی بی اے کا ابھی پڑھ رہا ہوں بحری یونیورسٹی میں. بحریہ یونیورسٹی میں. اور آگے پلان کیا ہے؟ میرا ہے اپنا بزنس اسٹارٹ کرنے کا. ویری نائس، ویری نائس. اور بزنس کس چیز کا کچھ سوچا ہے؟ میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا سوچا ہوا ہے. ویری نائس، ویری نائس. تقریر کے فن سے کب آپ نے تب آزمائی شروع کی؟ میں نے پہلا قدم اٹھایا، بس سمجھے یہ پہلا قدم ہے میرا. بس تو انشاءاللہ بہت اچھا جائے گا. 3 منٹ آپ کے پاس ہوں گے، 2.5 منٹ پہ آپ کو بزر سنائی دے گا، اس کے بعد 30 سیکنڈز ہوں گے آپ کو ختم کرنے کے لیے. جی ٹھیک ہے جی؟ جی بالکل اسی طرح سے ہوگا. شروع کیجیے. السلام علیکم. میرا آج کا جو عنوان ہے وہ بڑا مزیدار ہے. اس کا نام ہے انا. انا بیسکلی ہوتی کیا چیز ہے؟ انا لوگوں نے نا ایک غلط چیز کو سمجھ لیا ہے کہ انا اور غرور دونوں چیزوں کو لوگوں نے ملا لیا ہے آپس میں. انا ہوتی ہے کہ آپ کو خود آگے بڑھنے کی قوت ہوتی ہے، جبکہ غرور ہوتا ہے آپ دوسروں کو نیچے دکھاتے ہو اپنے سے. انا، اچھا یہ تو میں نے بات کر لی انا ہوتی کیا ہے اصل میں. اب میں بات کرتا ہوں کہ انا آپ لوگ استعمال کیسے کرتے ہیں. بیسکلی لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں، دوسروں سے اپنے آپ کو ملاتے ہیں، جو کہ بہت ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو احساس کمتری کا شکار بنا سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ دوسروں کو جب دیکھتے ہو کہ وہ جیت جاتے ہیں کسی مقابلے میں آپ سے، تو آپ کو ہوتا ہے کہ یار وہ جیت گیا مجھ سے، تو میرے اندر کوئی خامی ہے. آپ کو انا کو استعمال اس طرح کرنا چاہیے کہ آپ کو خود پہ استعمال کرنی چاہیے اپنی انا، کہ اپنے گزرے ہوئے کل سے آپ کو آج اپنا بہتر کرنا ہے. اور میں اپنی اس کا عنوان کا اختتام اس بات پہ کروں گا کہ جتنے بھی طلباء ہیں، طالب علم ہیں، جو بالکل میری عمر کے بھی ہیں، وہ یہی وقت ہے جہاں پہ وہ غلطی کر سکتے ہیں اور وہ بہتر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو آگے جا کے. کیونکہ آگے جا کے ان کے لیے مسئلے بڑھ جائیں گے اور آگے وہ ان کو مسئلوں کے لیے، یہ آگے بڑھنے کے لیے ان کو فائدہ نہیں ہوگا، ان کو بلکہ زیادہ نقصان ہوگا. تو آپ کا ابھی ٹائم ہے ابھی میرے پاس. اچھا، میں اپنا ایک واقعہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کل 2 سال پہلے میں خود اس چیز کا احساس کمتری کا شکار ہو گیا تھا. میں پہلے بہت دوسروں سے اپنے آپ کو ملاتا تھا، ٹھیک، مقابلہ کرتا تھا اور میں ہمیشہ پیچھے رہ جاتا تھا. تو میں کافی ڈپریشن میں بھی چلا گیا تھا. تو میں اس سے نکلنے کے لیے میں نے کیا کیا، سب کچھ اپنے اوپر لے لیا. میں نے ہر چیز اپنے آپ کو اپنے کل سے بیٹر بنانے کے لیے کری. میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو میں نے بولا کہ یار میں پہلے A گریڈ لاتا تھا، اب مجھے A+ لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے، میں پہلے اسپورٹس میں پیچھے آتا تھا، لیکن اب میں سب سے آگے جا کے، فار ایگزامپل میں بالر تھا، میں چاہتا ہوں کہ میں بیٹسمین بنوں. ٹھیک ہے، اور فٹ بال میں ڈیفینڈر کھیلتا تھا، تو میں اب چاہتا ہوں کہ میں اٹیکر پہ کھیلوں. تو بیسکلی میں اپنے آپ کو آہستہ آہستہ کر کے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو سب کو پہلا قدم اٹھانے کا سب سے زیادہ ضروری ہے. تو پہلا قدم اٹھانا کسی بھی چیز کے لیے آپ کو. ڈن؟ میں کنٹینیو کر سکتا تھوڑا؟ جی 30 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس. تو میں چاہتا ہوں کہ میں پہلا قدم اٹھانا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی انسان کے لیے، لیکن جب پہلا قدم آپ اٹھاتے ہو تو منزل آپ کے قریب ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. سر کیا کہتے ہیں؟ ہاں، پہلا قدم تو انہوں نے اٹھا دیا. اچھی بات ان کی یہ تھی کہ پہلا قدم انہوں نے اٹھایا. لیکن بہرحال کیونکہ مقابلے میں بیٹھے ہوئے اور مقابلے کے حساب میں ابھی نہیں تھے. اچھی بات یہ تھی کہ آپ نے وقت کو پورا کیا. آپ سے جب کہا گیا کہ ابھی وقت ہے تو آپ نے اچھی نصیحتیں تھیں، سب کچھ صحیح تھا، لیکن بہرحال تقریر کے حساب سے نہیں تھا. جی میمونہ. خاص طور سے آج کل کے نوجوان، ویسے تو اب یہ رواج ہو گیا ہے پاکستان میں انگریزی اردو ملا کے بولنے کا، لیکن تقریر میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی. میں اور غلطیاں نہیں نکالتی، سر نکالیں گے، میں صرف ایک ہی نکال لیتی ہوں. تلفظ بہرحال میں اب اس کو انگریزی میں کہتی ہوں ہوپ لیس تھا. سر بھائی، ہمارے علامہ صاحب نے بھی ظاہر کہ اپنا اظہار خیال کیا ہے اور ہماری بہن میمونہ صاحبہ نے بھی یہ بات کی. بہت اچھا ہے، اس بچے نے کم از کم کوئی قدم تو اٹھایا. اور آپ نے ایک بات محسوس کی ہوگی، اس بچے کی گفتگو، میں کہوں گا تقریر جو بھی کہے، اس میں بڑی فطرت کے قریب تھی.
कहीं बनावट नहीं थी, बिल्कुल नहीं। बड़ा सीधी सीधी अपनी बात कह रहा है, अपना तजुर्बा बयान कर रहा है, अपनी बात कह रहा है, तो ये भी एक नया अंदाज है, ये हुस्न था वैसे, इसका हुस्न था। ये हुस्न और था। सबसे और बड़ी we बात ये, appreciate- वो जो हम नॉर्मली देखते हैं ना, एक खास अंदाज होता है, तुम्हारा वो अंदाज नहीं था, ब्रिलियंट, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। वी कैन एग्री कि जी ठीक है, हो सकता है मवाद में कुछ कमी रह गई हो, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको आ जाएगा, ये सारी चीज़ें। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट योर स्पीच वॉज इट वॉज वेरी सिंपल, वेरी डिफरेंट, वेरी डायरेक्ट, एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट वॉज वेदर यू स्टेड ऑन द टॉपिक और नॉट, समहाउ आप रेजोनेट कर रहे थे लोगों से, समहाउ तुम्हारी बात समझ आ रही थी, सो दैट वाज ब्रिलियंट, दैट वाज रियली गुड। बहुत आपने जो बात कही वही कि इतनी नेचुरल थी कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे मेरा बेटा मुझसे बात कर रहा है, Yes. और मैं उसे समझ रहा हूँ कि यार ये ज़िंदगी के मसाइल इन बच्चों के शोर में क्या है, और इतनी फितरत के करीब रहकर सिर्फ एक चीज़ बेटा सीख लो कि इसी तमाम यानी इन्हीं तमाम बातों को लहजे के साथ बयान करो तो मुआशरा कहेगा बड़ा मुकर्रर है, और अगर इससे हट जाओगे तो तकरीर नहीं होगी लेकिन सच्चाई वही होगी। नहीं, पहली बार में तो बहुत उम्दा है। बहुत अच्छे, बहुत वेरी वेल डन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज तशरीफ रखिए, अभी थोड़ी देर में मुलाकात होगी। I really enjoyed. यस आई डिड टू। मोहम्मद हसन जई साहब, लुट चुका है आम बंदा रोशनियों के शहर में। हसन जई साहब, सिर्फ रोशनियों के शहर में नहीं लुटा, बंदा तो कहीं भी लुट जाता है, कोई भी रोक के खड़ा हो जाता है, अपनी चीजें मांग लेता है। आइए जी, क्या करते हैं सर आप? मैं पढ़ता हूँ। ये अच्छी बात है। कहाँ पढ़ते हैं? बल्दिया, रशीदाबाद बल्दिया। अच्छा ओके, और आगे प्लान क्या है? इंशाल्लाह पढ़ना पढ़ाना। पढ़ना पढ़ाना, तदरीस के शोबे से वाबस्ता होंगे? इंशाल्लाह। बड़ी बात है। बस 3 मिनट आपके पास, शुरू कीजिए। इस शहर बेमिसाल की रोशनियाँ कातिल हैं सदर आली वक़ार। यहाँ रोज़ ज़ब्त की अमरीयत के बागी किसी मासूम ख्वाब का कत्ल होता है। यहाँ रोज़ कोई दीवाना शहर की आरज़ू लिए रिज़्क़ की तलाश में निकलता है तो रिज़्क़ अजल बन जाता है, लुट जाता है। इस शहर की आंखों को खीरा करती हुई रोशनियाँ हमारी तमन्नाओं की रोशनी तक निकल चुकी हैं सदर आली वक़ार। मगर अफसोस तो इस बात का है कि मुल्क के इस्तेहकाम की खातिर लखनऊ और दिल्ली के महल्लात छोड़कर कराची की कच्ची आबादियों में बसने वाले जुनूज़ादों को सिले में गालियों से नवाजा गया और उनके पाशिकस्ता और सरबुरीदा ख्वाब किसी मसीहा की तलाश में भटकते रहे, लुटते रहे, मगर कोई मसीहा ना आया। और 158 जानों का कातिल जिसके माथे पर आज़ादी का झूमर गे फांसी की रस्सी को होना था, आज़ादी का झूमर माथे पर सजाए आज़ाद फिरता रहा, मगर कोई मसीहा ना आया। अदालत के कटघरों में इंसाफ तकों पर बिकता रहा और इस शेर के बेटे फकत अंदरूनी सिंध का जाली मिसाइल न होने की बिना पर हर तजलील और तज़हीक के मुस्तहिक ठहरे, मगर कोई मसीहा ना आया। हमें देखिए जी वक़ार, हम वो सियाबख्त, वो सियाकार लोग हैं जिन्होंने जिंदगी की खातिर जिंदगी को फरामोश कर दिया। शादमान टाउन में अपने बीवी और बच्चे को खोने वाले बदनसीब शख्स से लेकर आए रोज लोहे की देखती गोलियों का निशाना बनते इस शहर के बेटों तक हर एक जुल्म के जवाब में फकत आज भी मेरे ख्यालों के तपिश जिंदा है कि तराने चलते रहे कि जैसे तख्त फिरौन सजा के जुल्मतों के शहर में लुट चुका है आम बंदा रोशनियों के शहर में, लुट चुका है आम बंदा रोशनियों के शहर में। शुक्रिया। कर लिया आपने? आपके पास टाइम तो भी काफी था, मवाद इतना ही था, हो गया सर? इनके जो एक तो अंदाज़ अच्छा था, बॉडी लैंग्वेज मुनासिब थी, लेकिन लहजे पे शायद कहीं ना कहीं मादरी ज़बान गालिब आई, जिसकी वजह से तलफ़ुज़ मुसलसल ख़राब हो रहा था। आप हमसे बेहतर जानते हैं तकरीरी मुकाबलों में एक हद तक छूट दी जाती है तलफ़ुज़ की और लहजे की, लेकिन यहाँ मुसलसल आखिर तक मुनासिब नहीं था। लेकिन जिस अंदाज़ में ये पढ़े तो उस एतबार से अल्फाज अच्छे थे, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। जी हाँ, वो मेरा ख्याल है कि भाई हमारे खान साहब हैं, क्योंकि हे नहीं निकल पा रही थी तो भटकना से बटकना था, लोहे को लोए था, तो उससे मुझे लगा ये वाली गलती थी।
اور باقی سب کچھ بہت بہترین تھا. تھوڑا سا اور مواد ہوتا تو اچھا تھا. اس روشنیوں کے شہر میں تو بڑے واقعات ہوتے ہیں, یہ تو تھوڑے سے چند ایک اور آ جاتے تو ٹائم پورا ہو جاتا. جی تھوڑے سے اور اگر کچھ واقعات آ جاتے تو ٹائم پورا ہو جاتا. صحیح بیٹا, آپ نے اچھی کاوش کی ہے, اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اور کوشش کریں گے تو بہتر ہوگا. علامہ صاحب نے بھی اور ہماری بہن نے بھی بات کہہ دی ہے, وہی بات میری. اچھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں آپ ذکر کر رہے ہیں کہ روشنیوں کے شہر میں یہ سب کچھ ہوتا ہے, وہاں یہی روشنیوں کا شہر بہت سارے لوگوں کے لیے بہتر بھی ہے, مواقع بھی فراہم کرتا ہے, اپرچونیٹیز بھی وہ دیتا ہے جو شاید اور جگہوں میں نہ مل سکیں. تو اس کا کہیں نہ کہیں ذکر جو کرنا وہ ضروری تھا. اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جن علامتوں کا ذکر کیا ہے, جن چیزوں کا ذکر کیا ہے, وہ ضرور اس شہر میں موجود تھیں ایک زمانے میں. اب آئی ہوپ کہ حالات بہتر ہیں, آئی ہوپ. لیکن آپ کی تقریر بہت اچھی تھی. ایک بات میں تمام لوگوں سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, تلفظ کو میرے خیال میں ڈفرینٹ جگہوں سے لوگ آتے ہیں اور بات کرتے ہیں, تو اس پہ آپ کو مارجن دے دینا چاہیے. اس کا ریزن یہ ہے, میں آپ کو ضرور پریکٹس ہو تو ٹھیک ہو جائے. ہاں, نہیں ضرور. لیکن میں چونکہ میرے پاس ایک واقعہ ہے جو میرے لیے بڑا مشعل راہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک ڈسرٹیشن ہو رہی تھی. میرا ایک دوست تھا اور وہ چائنیز تھا, میٹلرجی کے اندر اس نے ماسٹرز کیا اور اسے انگریزی نہیں آتی تھی. اس نے 3 گھنٹے اپنا وہ پیپر پڑھا ہے, اور 3 گھنٹے ہم سب کے سب سن رہے تھے, اور اس کی اور اس کے جو مارکس ہیں اس کو ڈیڈکٹ نہیں کیا گیا, اور اس کو ڈگری سے نوازا گیا. میرے اپنے ساتھ یہ ہوا, میں جب پاکستان سے گیا تو مجھے انگریزی نہیں آتی تھی, اور مجھے کمپیوٹر بھی چلانا نہیں آتا تھا. اس زمانے میں فورٹران ایک لینگویج ہوا کرتی تھی. آپ لٹرلی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے اس کے کوڈز ہاتھ سے لکھے ہیں, اور لکھنے کے بعد میں نے وہ اپنے ٹیچرز کو سبمٹ کرائے, انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے اس پہ کام کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم کو یہ مارجنز جو ہیں اپنے بچوں کو دینا چاہیے. ان کا انداز بہت خوبصورت تھا, انداز بہت پیارا ہے. مارجن ہم نتیجے میں دے رہے ہوتے ہیں, لیکن تذکر تو بہرحال دینا ہے کہ نمبر میں دے دیں گے. پاکستان کا جو حسن ہے وہ ہماری جو ثقافتی زبانیں ہیں اور ان کا لہجہ ہے, وہ سب مل کر تو یہ اب اردو کا شناخت بن رہی ہے نا. بس یہ ہے کہ غلطیاں, فاش غلطیاں نہ ہو, بقیہ لہجہ جو بھی ہے ٹھیک ہے. ججز جو ہیں وہ اپنا رزلٹ بنا لیں, اور اتنی دیر میں بن گیا, بہت بڑی بات ہے. تو پھر رزلٹ کے بعد ہی سب کچھ ہوگا. عبد المعیز صاحب اور حسن زئی صاحب تشریف لے آئیے. عبد المعیز اور حسن زئی صاحب تشریف لے آئیے. آپ دونوں آ جائیے, یہاں تشریف لے آئیے. جی ایسے ان کے ساتھ آ جائیے. ایسے نہیں, ایک لائن بنا لیجیے, سیدھے کر رہی ہوں کر کے. دیر یو گو. اچھا, کیا لگ رہا ہے کیا ہوگا؟ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کچھ نہیں کہہ سکتے پکا؟ آپ بتائیے. میں جیتوں یا ہاروں, میں یہاں سے کچھ سیکھ کے جا رہا ہوں, یہ کہہ سکتا ہوں میں. کیا بات ہے, ویری نائس, ویری نائس, ویری نائس, بہت اچھے, ویری ویری نائس. تو سر آپ اگر جیت جاتے ہیں آج, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بعد آپ کتنی تیاری کریں گے؟ ظاہر ہے جتنی تیاری کی اس سے زیادہ تیاری کروں گا, کیونکہ آپ نے ٹائم پورا نہیں لیا تھا. جی بالکل, رائٹ. تو دیکھ لیجیے 3 منٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس, آپ کو 3 منٹ کے اندر ختم کرنا ہے. اگر آپ اس سے بہت اور آپ تو بہت مقابلے کے, لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہے جو وقت سے پہلے ختم. چلیں, دیٹس ونڈرفل. اگر آج آپ نہیں جیتتے تو جیسے آپ نے کہا کہ آپ سیکھ کے جا رہے ہیں, کیا اپنے انداز پہ کام کریں گے؟ حالانکہ آپ کا کانٹینٹ کمال ہے. جی میں ضرور کروں گا, کیونکہ سیکھا ہے تو پھر کام کرنا بھی پڑے گا. ویری نائس, ویری ویل ڈن, ویری نائس, بہت اچھے, بہت اچھے, ویری پازیٹیو, ویری پازیٹیو, ویری پازیٹیو. میرا تو خیال ہے دونوں کو ہی آج رکھ لینا چاہیے. آپ لوگوں کی مرضی. اگر ججز یہ کہتے ہیں, مطلب یہ میرا مشورہ ہے. نہیں, آپ لوگ کال کر سکتے ہیں, آپ لوگ اس پہ. وجہ یہ کہ دونوں میں جو اسپرٹ ہے نا وہ قابل تعریف ہے. آپ ایک کام مطلب خامیوں کے ساتھ ساتھ جو بہت پازیٹیوٹی ہے
वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है दोनों बच्चों में। आप एक काम कर लीजिए, जैसे ये फरमा रहे हैं कि मैंने सीख लिया है और सीख रहा हूँ और हम सब सीख रहे हैं, तो इसको नेक्स्ट उसमें देख लें कि क्या सीखा है। सही, बिल्कुल सही। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है बहुत अच्छा मशवरा हमारी बहन ने दिया और ये मेरा ख्याल होना। तो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब आप ऐलान कीजिए फिर। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ये हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से और इस चैनल के तवज्जुह से कम से कम लोगों को ये पता हो कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं और जो सीखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें मौक़े मिलें ताकि वो आगे बढ़ सके। और बेहतरीन मौका ये कि बच्चा बहुत पॉजिटिव है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा नतीजा आप देंगे। और साहिर भाई तो जब आपको मज़ीद समझाएंगे इंशाल्लाह तो वो तो बेहतरीन होगा। तो अब्दुल मोइज साहब और मोहम्मद हसन ज़ई साहब, आप दोनों आगे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दे हैव ट्रस्टेड यू एंड दे आर आस्किंग यू। जी अच्छा, ये भी हैं, तो ले आइए, आप ही ले आइए, आपसे ले लूँगा मैं, इतना क्या है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नेल्सन वालों की तरफ से हमारी नेल्सन की जानिब से आपको ये तोहफे हों, और आप पे ट्रस्ट किया इन सब ने, तो अब आपने मेहनत करनी है। और आप सर आगे जा रहे हैं, आपने भी मेहनत करनी है, अपना टाइम पूरा लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।